بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیچیز اویئرنیس میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کیا سوال کیا اور ملک الموت نے سوال کا کیا جواب دیا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کیچیز اویئرنیس کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ واقعہ کچھ یوں بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ بتا تو نے آج تک بہت سے لوگوں کی روح قبض کی، کبھی ایسا ہوا کہ کسی بندے کی روح قبض کرتے ہوئے تجھے افسوس یا دکھ ہوا ہو یا کسی پر ترس آیا ہو؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے دل میں سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کی باتیں اور ہر ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے یہ کیوں پوچھا؟ بعض علماء کرام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے پوچھا تاکہ ہمیں بھی اس واقعے کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے ترس یا افسوس ہوا ہے، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے مالک، ایسا صرف 2 مرتبہ ہوا ہے کہ وہ دکھ اور افسوس آج تک میں بھلا نہیں سکا، یعنی 2 لوگوں کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ بہت ہی غفور الرحیم ہے، اس نے فرمایا، تو بتاؤ وہ کون سے 2 لوگ ہیں؟ ملک الموت نے کہا، پہلی بار ایسا تب ہوا جب ایک کشتی سمندر میں سفر کر رہی تھی اور بھنور میں پھنس گئی۔ اے میرے پاک پروردگار، تیرے حکم سے موسم خراب ہوا، طوفان آ گیا اور کشتی گھومنے لگی، بالآخر کشتی ڈوب گئی اور تباہ و برباد ہو گئی۔ جتنے لوگ سوار تھے سب مر گئے، عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے، بچے سب پانی میں غرق ہو گئے، لیکن صرف 2 مسافر ڈوبنے سے بچ گئے۔ بچنے والے مسافروں میں ایک خاتون اور ایک اس کا دودھ پیتا بچہ تھا۔ اب یہ دونوں تباہ شدہ کشتی کے ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پر یعنی تختے پر سمندر کی لہروں پر تیرے رحم و کرم سے بچے جا رہے تھے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ ایک تیز ہوا کے جھونکے نے دونوں کو سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، میں مطمئن ہوا کہ بچ گئے، لیکن تو نے حکم دیا، اے عزرائیل، روح قبض کر لو، دونوں کی نہیں ایک کی۔ عزرائیل علیہ السلام نے پوچھا، کس کی؟ بچے کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، اس کی ماں کی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے اس وقت تو تیرے حکم کی تکمیل کی، لیکن میں اس وقت کام سا گیا کہ اس ساحل سمندر پر اس کی ماں کے علاوہ اس کا ہے ہی کون؟ بچے کی ماں کی روح قبض کر لی تیرے حکم کے مطابق۔ وہ لمحہ سوچ کر بھی مجھے آج تک افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا، اور دوسرا موقع کب تھا جب کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں دکھ ہوا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، دوسری بار ایسا تب ہوا جب شام کے بادشاہ جس کا نام شاداد تھا، اس نے کئی سال محنت کر کے اپنے طور پر ایک خوبصورت جنت بنوائی اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑے ہونے چلا تھا۔ بڑی خوبصورت جنت بنوانے کے بعد اس نے اس جنت کا نام باغ ارم رکھا۔ جب شاداد باغ ارم یعنی اپنی جنت میں جانے لگا تو اس کے ساتھ بہت سے سپاہی اس کی رکھوالی کے لیے گئے۔ شاداد اپنی جنت میں جانے کے لیے قدم بڑھا رہا تھا، وہ بہت خوش تھا اپنے کارنامے پر۔ ہزاروں غلام اس کے استقبال میں اس کو نظر آئے۔ شاداد اپنے گھوڑے پر سوار ہی تھا کہ اس کے سامنے اس کی جنت تھی۔ چند لمحوں بعد ہی اس نے اپنے گھوڑے سے اتر کر اس جنت میں پہلا قدم رکھنا تھا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی نکاب پر تھا اور دوسرا پاؤں زمین پر پہنچا نہیں تھا۔ اپنی جنت کی زمین پر اس نے قدم رکھنا تھا۔ تیرا حکم ہو گیا کہ اس کی روح قبض کر لے۔ میں نے تیرے حکم کی تکمیل کی اور شاداد مر گیا۔ ملک الموت نے فرمایا، اے میرے پاک پروردگار، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن میں اس وقت کانپ اٹھا کہ ایک شخص جس نے ساری عمر اپنی ایک جنت بنانے میں لگا دی، لیکن وہ اس میں ایک قدم بھی نہ رکھ سکا۔ ملک الموت نے اپنی تمام داستانیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو سنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات پوچھی کہ اے اسرائیل، تم جانتے ہو جس بچے کی ماں کی روح تم نے قبض کی تھی سمندر کے کنارے پر، اس بچے کا کیا ہوا؟ وہ بچہ کیسے پرورش پاتا رہا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، نہیں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ملکُ الموت جب تم نے اس کی ماں کی روح قبض کی تھی تو ہم نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ بچے کا خیال کریں۔ ساحل کے قریب ایک جزیرہ تھا، ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ اس بچے کے نیچے بچھونا بچھا دیں۔ سورج کو حکم دیا کہ اپنی تیز شعاؤں کو اس سے دور رکھیں۔ ہم نے بادلوں کو حکم دیا کہ اس بچے سے دور برسیں۔ پھل والے درختوں کی شاخیں سب سے چھپ کر اس کے منہ میں پھلوں کا رس ڈالتی تھی۔ ایک شیرنی کو حکم دیا کہ روزانہ اس بچے کو دودھ پلائے اور وہ شیرنی ہی اس کی رکھوالی کرتی تھی۔ ہم نے خوبصورت پرندے بھیجے جو کہ بچے کو چہچہاتے تھے تاکہ بچہ روئے مت۔ ہم نے ہوا کو حکم دیا بچے پر آہستہ آہستہ سے گزرنا تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ وہ بچہ پرورش پا کر خوبصورت اور صحت مند ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ میں بہادر بھی ہو گیا۔ ہم نے اس بچے کے پیر میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ ایک دن ایک بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے آیا، بچے کو دیکھا اور اس کو اپنے محل میں لے گیا۔ بادشاہ کی اولاد نہ تھی، اس نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ بچہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کی جگہ بادشاہ بن گیا اور ہمارے بندوں کا تختہ اس نے الٹ دیا۔ وہ میرے سارے احسانات بھلا بیٹھا، وہ خود کو خدا ماننے لگا۔ ایک دن میرا پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام اس کے دربار میں پیغام لے کر گئے کہ تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اپنے آپ کو خدا نہ مانو، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگو اور اس کے آگے سجدہ کرو۔ تو شداد کہتا ہے کہ اچھا، اگر میں تمہارے خدا پر ایمان لے آؤں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرے اللہ پر ایمان لے آؤ تو وہ تمہیں بدلے میں جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ تو بچے نے کہا کہ اچھا، یہ جنت کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے جنت کے بارے میں بیان کیا کہ جنت میں کیا کیا ہوگا۔ وہ چپ کر کے سنتا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کے متعلق جب سب بتا دیا کہ وہ کیسی ہوگی تو کہنے لگا، جاؤ اپنے پروردگار سے کہہ دو کہ نعوذ باللہ، مجھے تیرے خدا کی جنت کی ضرورت نہیں، بہت مال اور دولت ہے میرے پاس، میں اپنی جنت خود بنا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کے فرشتے سال ہر سال یہ بچہ اپنی جنت بناتا رہا، یہ وہی بچہ ہے جو بڑا ہو کے بادشاہ بن گیا۔ تب وہ اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو تب میں نے تجھے کہا کہ اس کی روح قبض کر لے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے، کیونکہ اگر کائنات کے خالق سے سرکشی کرو گے تو یہی انجام ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے مالک الموت، اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ جس بچے پر تجھے ترس آیا تھا یہ بچہ بڑا ہو کر شداد بنا تھا۔ اے مالک الموت، تجھے دو لوگوں پر ترس نہیں آیا، تجھے ایک ہی بندے پر دو بار ترس آیا۔ مالک الموت یہ سن کر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار، بے شک تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جس چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، انسان اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔